بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم نصاب الصرف کے سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا جاؤں۔ کلمہ، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ صرفیوں نے کلمہ کی 3 طرح تقسیم کی ہے: 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام۔ 6 اقسام میں 3 چیزیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ فعل کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہو۔ حرف کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ پھر آگے جا کے اسم کی 3 اقسام بیان کی گئی: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں۔ مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جائے۔ جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس کے سے دیگر کلمات بنتے ہوں۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ کلمہ کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا اور اثر کرنا ہے، جبکہ صرفیوں کی اصطلاح میں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے رجل، مرد، طفل، بچہ۔ یعنی ہم کوئی بھی لفظ بامعنی لفظ بولیں تو وہ کلمہ کہلائے گا۔ پھر صرفیوں کے نزدیک کلمہ کی تقسیمات 3 اعتبار سے کی گئی: نمبر 1 معنی کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے، نمبر 3 حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اس کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے کلمہ کی 7 اقسام ہیں: صحیح، محموس، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ اس کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ یہ کلمہ کی 3 اعتبار سے صرفیوں نے تقسیمات کی تھی۔ اب ہم کلمہ کی جو سب سے پہلے تقسیم کی گئی اس کی وضاحت پڑھتے ہیں، وہ ہے 6 اقسام۔ 6 اقسام میں 3 چیزیں آتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 اقسام کا بیان، اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اسم، اس کا لغوی معنی ہے نشانی یا بلندی، اور صرفیوں کے نزدیک اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید، ضارب، منصور وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے۔ زمانے کل کتنے ہیں؟ 3: ماضی یعنی پاسٹ، حال پریزنٹ، مستقبل
یعنی فیوچر، ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، یعنی اس میں پایا نہ جائے اسم میں، تو وہ اسم کہلائے گا۔ جیسے ضاربن مارنے والا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ جیسے قاسمن بانٹنے والا، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ لہذا جس میں زمانہ نہ پایا جائے اور وہ لفظ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے وہ اسم کہلاتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں فعل کی۔ فعل کا لغوی معنی ہے کام کرنا۔ صرفیوں کے نزدیک فعل وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، جیسے ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب ناصرہ یہ فعل ہے کیونکہ اس میں ماضی کا زمانہ پایا گیا، مطلب یہ ہوا اس نے مدد کی، اس میں زمانہ ماضی پایا گیا۔ اب زمانے تین تھے، ماضی، حال اور مستقبل۔ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور پھر تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، یعنی اس میں وہ کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل کہلائے گا۔ جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب اس میں دو زمانے پائے گئے، حال اور مستقبل، یہ بھی فعل ہے۔ اب بات کرتے ہیں حرف کی۔ حرف کا لغوی معنی ہے طرف یا کنارہ۔ صرفیوں کے نزدیک حرف وہ چیز ہے، حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمے یعنی اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ جیسے من، اس کا مطلب ہے سے، الا، اس کا مطلب ہے تک۔ اب یہ بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے، بلکہ یہ اسم اور فعل سے، اسم سے یا پھر فعل سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال سے یہ تینوں قسمیں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یعنی میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ اب اس مثال میں سرت فعل ہے، اس کا مطلب ہے میں چلا، کیونکہ اس میں ماضی کا زمانہ پایا گیا اور یہ اپنے معنی پر دلالت بھی خود کر رہا ہے۔ لہذا وہ لفظ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے تو وہ فعل کہلائے گا۔ اس وجہ سے سرت یہ فعل ہے، یہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ اور البصرۃ اور کوفۃ یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ بذات خود اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ لہذا وہ لفظ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے وہ اسم کہلاتا ہے۔ لہذا البصرۃ اور کوفۃ یہ اسم ہے۔ من اور الا یہ دونوں حرف ہیں، کیونکہ یہ بذات خود اپنے معنی پر ابتداءً و انتہاءً دلالت نہیں کر رہے، بلکہ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے من اور الا یہ حرف ہیں۔ پھر آگے اسم کی تین اقسام ہیں۔ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین اقسام ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ صرفیوں کے نزدیک مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے نہ بنے۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے نصرٌ مدد کرنا، ضربٌ مارنا، سمعٌ سننا وغیرہ۔ یعنی مصدر وہ ہوتا ہے جو لفظ اپنی اصل پر رہے اور وہ خود کسی سے نہ بنے مگر اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں۔ اب نصرٌ یہ کسی سے نہیں بنا بلکہ اس سے دوسرے کلمات بنیں گے، جیسے ناصرہ یہ نصرٌ سے بنا، ینصرو یہ بھی ناصرہ سے بنا اور ناصرہ یہ نصرٌ سے بنا۔ اسم کی دوسری قسم ہے مشتق۔ مشتق کا لغوی معنی ہے نکالا ہوا۔ صرفیوں کے نزدیک مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصرٌ مدد کرنے والا،
अब ये मुश्तक है क्योंकि नासिरुन ये यन शुरू से बना है और यन शुरू ये नासरुन मस्दर से बना है। उर्दू में इसकी मिसाल यूँ समझिए कि जैसे मिट्टी, अब मिट्टी ये किसी से नहीं बनती बल्कि मिट्टी से चीज़ें बनाई जाती हैं। समझ लो कि मिट्टी मस्दर है और जो इससे चीज़ें बनाई जाती हैं वो मुश्तक है। जैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से इंसान बन जाता है। अब मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं वो मुश्तक हैं। मिट्टी खुद ये मस्दर है, ऐसे ही नसरुन ये खुद मस्दर है और नासिरुन ये मुश्तक है क्योंकि ये यन शुरू से बना और यन शुरू ये नसरुन मस्दर से बना, लिहाजा ये मुश्तक होगा। इसम की तीसरी किस्म है जामिद। जामिद वो इसम होता है जो ना खुद किसी से बना हो और ना ही इससे दीगर कलिमात बनते हों। जैसे बकरुन, ज़ैदुन वगैरह, ये ना खुद किसी से बनते हैं ना इससे दीगर कलिमात बनाए जाते हैं, लिहाजा ये जामिद है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब इसको याद करके कल लाज़मी सुनाएं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए।